کرسمس ڈے کی حقیقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا اور آپ کی جانب اور آپ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی جانب بہت سی غیر ضروری اور لا یعنی مشرکانہ باتوں کو جوڑ دیا، عقائد اور نظریات کو منسوب کر دیا، اور آپ کی پیدائش کے نام پر جو تہذیب و شرافت کے خلاف اور حقائق سے ناواقف ہو کر رسوم و رواج کو انجام دینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر میں عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس تاریخ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی خوشی میں وہ اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جشن و مسرت سے سرشار ہو کر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کام انجام دیتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ آج یہ سب حقیقت آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے تاکہ ان سب خرافات سے ہم سب بھی بچ سکیں۔ کرسمس یہ دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ اور میس۔ مسیح علیہ السلام، کرائسٹ کا میننگ ہے کہ مسیح علیہ السلام، اور ماس کا میننگ ہے، اس کا مطلب اور اس کا معنی اجتماع، اکٹھا ہونا، مطلب یعنی کہ مسیح علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا، مسیحی اجتماع یا یوم میلاد مسیح علیہ السلام۔ یہ الفاظ تقریباً 34 صدی کے قریب پائے گئے، اس سے پہلے ان کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا اور منایا جاتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بلکہ سن پیدائش کے حوالے سے بھی مسیحی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا رہا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اسے 25 دسمبر کو، مشرقی آرتھوڈوکس کلیسا 6 جنوری کو۔ بہرحال کرسمس کا یہ تہوار 25 دسمبر کو ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین، جو کہ 34 صدی عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا، اس کے عہد میں سن 325 عیسوی میں ہوا۔ اور یہ بھی یاد رہے اور خوب یاد رہے کہ صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ یہ جو 25 دسمبر کو یہ تصور ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس کی کوئی یقینی دلیل اور کوئی واضح ثبوت کسی کے بھی پاس نہیں۔ 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے اٹلی میں بطور مسیحی مذہبی پروگرام منایا گیا، تاکہ اس وقت ایک غیر مسیحی تہوار، رومیوں کا وہاں پر ایک بڑا تہوار ہوا کرتا تھا، تو اس کو پس پش ڈال کر اس کی جگہ مسیح کی سالگرہ منائی جائے۔ بہرحال کینن فیرر نے بھی اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت، جسے دنیا بھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش سمجھ کر دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت سے سب ناواقف ہو کر اور صحیح دین اور صحیح نظریے سے صحیح روایتوں کے فقدان کے سبب خود اپنے پوپ پادریوں کی من گھڑت بیان کرتا تاریخ کے مطابق پوری عیسائی دنیا اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ اسے اپنے نبی کی ولادت سے منسوب کرتے ہیں اور خود نبی کی تعلیمات اور شرافت و پاکیزگی والی ہدایات کو فراموش کر کے طوفان بدتمیزی قائم کرتے ہیں۔ شباب
اور کباب کے نشے میں دھت ہو کر انسانی اور اخلاقی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ کرسمس کا آغاز ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ ابتدا میں یہ ایک ایسی بدعت تھی جس کی واحد فضول خرچی موم بتیاں تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹر آیا، پھر موسیقی، پھر ڈانس، اور آخر میں شراب بھی اس تہوار میں شامل ہو گئی۔ شراب داخل ہونے کی دیر تھی کہ تہوار عیاشی کی شکل میں اختیار کر گیا۔ صرف برطانیہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر سال کرسمس پر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 25 دسمبر سن 2005 میں برطانیہ میں جھگڑوں اور لڑائی اور مار کٹائی کے 10 لاکھ واقعات سامنے آئے۔ شراب نوشی کی بنا پر 25 دسمبر سن 2002 میں آبرو ریزی اور زیادتی کے 19,000 کیس درج ہوئے۔ یہ ہے کرسمس کے دن ہونے والے واقعات۔ اس طرح یہ لوگ خود ساختہ مذہبی دن کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے نام پر تمام ناروا چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نہایت قابل احترام ہے۔ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ان کی پاک صاف زندگی، ان کی ماں حضرت مریم کے پاکیزہ کردار کی شہادت رب کریم نے قرآن مقدس میں دی۔ جتنی سچائیوں کو قرآن نے بیان کیا ان کی تحریف کردہ کتابوں میں یہ بھی نہیں، لیکن ان لوگوں نے خود ان مبارک ناموں پر اپنی عیش و مستیوں کو پورا کیا اور اس بے حیائی کے طوفان میں پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ دیہاتوں اور گاؤں کے مسلمانوں پر ان پر ایمان لیوا حملے، دین سے دور مسلمانوں کو عیسائیت کے جال میں پھنسانے کی تدبیریں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حقائق کو بھلا کر کفر و شرک کے دلدل میں انسانوں کو پھنسانے کی کوشش میں مال و دولت کے انبار لوٹائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو ان حقائق سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ ان تمام رسوم اور ان تمام رواجوں اور غیروں کے تیوہاروں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بالخصوص عیسائی اسکولوں میں تعلیم پانے والے مسلمان بچوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا اور اپنے آپ کو بچانا اور بچا کے رکھنا ضروری ہے، چونکہ وہ اپنے اسکولوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام بہت ہی خاموش انداز میں انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم معیاری تعلیم کے خوابوں میں کہیں اپنی اولاد کو دین اور ایمان سے دور نہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے متعلق جو بتایا گیا کہ کوئی تحقیق کی بات کسی بھی مذہب کی مستند کتاب میں موجود نہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لی، حالانکہ قرآن کریم اور احادیث اسی طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ بائبل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئے تو اس وقت چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ بیت اللحم میں دسمبر کے آخری ایام میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا، اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں بیت اللحم یہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے کہ وہاں پر سخت برف باری کی وجہ سے رات کے وقت بھیڑوں کو باہر چرانا ممکن ہی نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کی پیدائش سردی میں نہیں بلکہ گرمی میں۔ نیز قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 25 میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم سے کہا کہ تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی کھجوریں اور تازہ کھجوریں تم اس کو کھاؤ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی۔ اور ایک اور مسئلہ 25 دسمبر کے روز یہ ہوتا ہے میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرنا، یہ کیسا ہے؟ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
نعوذ باللہ جنا یعنی وہ اللہ کے بیٹے جس کی سورہ مریم میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تردید کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑے، کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورۃ الاخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ غرض یہ کہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ بشر، انسان، نبی۔ اس میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ عیسائی حضرات 25 دسمبر کو اس یقین کے ساتھ میری کرسمس مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ نعوذ باللہ، ہم ان کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ اس موقع پر منعقد ہونے والے ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت نہ کرے اور نہ کسی شخص کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرے، کیونکہ یہ جملہ، یہ بات قرآن و حدیث کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ کا کوئی پڑوسی یا کوئی ساتھ یا کوئی عیسائی وہ آپ کو کہے تو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ جس عقیدے کے ساتھ وہ اس ورڈ میری کرسمس اس کو کہہ رہا ہے، اس کو منا رہا ہے، وہ قرآنی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ آپ کو اپنے پڑوسی یا ساتھی کی فکر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، ان کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کا بھی معاملہ ہے کہ اس میں بڑی سخت بات ہے کہ آپ کیسا کلمہ بولنے جا رہے ہیں، اس لیے اس کلمات کو مبارکبادی کے طور پر آپ نہ کہیں۔ کوئی آپ سے کہے تو آپ اس کو کچھ نہ کہیں، اس لیے واضح الفاظ میں ان سے کہہ دیا جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ برگزیدہ رسول و نبی اللہ کے وہ بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے اس موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات سے شرکت سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تمام ہی خرافات سے ہونے والے اس دن میں تمام ہی گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی قدم قدم پر مدد و نصرت فرمائے، ان کو فتح عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسول اور نبی اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے توسط سے، ان کے طفیل سے ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔